बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तमाम अहले इस्लाम को 21वें रोज़े की सहरी मुबारक हो। मैं हूं एम फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा डेली व्लॉग रोशन रमज़ान देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और नए आने वाले हजरात से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रोशनी के एक सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अल्लाह ताला हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी से इसका अजर चाहते हैं। जिस तरह तूने हमें 20 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई और आज 21वें रोज़े की सहरी की कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तुझसे दुआ करते हैं कि हमें इस्तकामत और इस माह रमज़ान के तक़द्दुस और हुर्मत को हर दर्जा निभाने की तौफीक अता फरमा और बकिया रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून क़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा मैंने सूरह यासीन की तिलावत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन जो है ये कुरान पाक का दिल है और ये एक सूरत एक दफ़ा पढ़ने से 1/3 कुरान पाक के बराबर इसका अजर मिलता है। तो जिस तरह का ये बाबरकत महीना चल रहा है, तो ख़ास तौर पर जो आज अशरा शुरू हो रहा है, तो ये जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। तो मेरी तमाम हजरात से ये अपील है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर तिलावत कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने लिए और अपने उन प्यारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, ख़ास तौर पर जिनके वालिदैन और अजीज़ व क़ारिब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए ये अजर का मौका है। और जिस तरह का ये आखिरी अशरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक पढ़कर अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अजर अज़ीम जो है अल्लाह ताला से लें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में सिर्फ़ किसी खैर की बात को सीखने या सिखाने के लिए आए, तो वो सवाब में अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले के दर्जा में है। और जो इसके अलावा किसी और गरज से आए, तो वो शख्स की तरह है जो दूसरे के साजो सामान को देख रहा हो, और ज़ाहिर है कि दूसरे की चीज़ों को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं। हदीस शरीफ में मज़कूरा फ़जीलत तमाम मसाजिद के लिए है, क्योंकि तमाम मसाजिद मस्जिद नबवी की ताबे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो तुम में से अच्छे अखलाक वाले हैं, जबकि साथ साथ इनमें दीन की समझ भी हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन। तबारक रब्बना या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा किफ़नी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिक।
یہ السلام علیکم ناظرین، اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم افطاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں فیکٹری ورکر کے ساتھ. روزے کی افطاری فیکٹری ورکر کے ساتھ ہوگی. تو آپ سنائیں کیسے روزے جا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ آج 21واں روزہ اختتام کو ہوا. تو یہ برکتوں بھرا مہینہ پتہ ہی نہیں چلا اور یہ ختم اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چلو سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام کو 21ویں روزے کی افطاری مبارک ہو. الحمدللہ 21 روزے اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اپنی جتنی کوشش تھی اس کے ساتھ ہم نے روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بقیہ روزے بھی ہمیں اسی طرح ہمت طاقت کے ساتھ اور اس کے ادب و احترام کے ساتھ رمضان کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عشرہ جو ہے، یہ آخری عشرہ جو ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ بیش بہا لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں جو ہے وہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں. اور اسی طرح جو 27ویں کی رات ہے، پھر جتنے ماہ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر وہ 27ویں کی رات جو ہے، پھر اس رات کو وہ طاق رات کے دن اللہ تعالیٰ 27ویں کی یا جو بھی طاق رات بنتی ہے اس طاق رات میں پھر اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جتنے کہ پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگوں کو روزانہ چھٹکارا جہنم سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اور ہمارے والدین اور ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کی برکت کی وجہ سے اس ماہ رمضان کے تقدس اور حرمت کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے ہی گھر سے نکلے تھے. تو راستے میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو طاق رات ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اٹھا لیا ہمارے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی یا جو بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ طاق راتیں جو رکھی ہیں یہ اسی لیے رکھی ہیں کہ وہ 21 کو جو لوگ ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان طاق راتوں میں وہ اس رات کو تلاش کرتے ہیں جس رات میں اللہ تعالیٰ جو لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. تو ہمیں ان طاق راتوں کا جو ہے وہ ان میں کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ تو اعتکاف بیٹھ گئے نا، اور جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ ان طاق راتوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس رحمتوں بھرے مہینے کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے جن میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا دے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے اور آخری عشرے کے صدقے، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے وہ لواحقین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور اپنی بخشش کا ذریعہ سب پہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت
اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اس طرح تو نے ہمیں 21 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اسی طرح ہمیں بقیہ روزے بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ رمضان کے تقدس اور حرمت کے مہینے میں اس کی حرمت کی پاسداری کرنے میں ہمیں جو ہے وہ ہمت عطا فرما، اور اپنی رحمت اور اپنی جو ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے جو آپ اپنی رحمت کے صدقے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اور ہمارے لاحقین کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان میں شامل فرما دے، جن پر تو نے اپنا کرم کیا، جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور جن پر اپنی تو نے رحمت کی، اور اپنی رحمت کے صدقے جن کو تو اس ماہ مقدس کے مہینے میں بخشش جن کی فرما رہا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔